مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان القی عصاک، ہم نے واہی کی موسیٰ کو کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، بس پھر موسیٰ نے ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں جو اونٹ لدے ہوئے رسیوں کے اور لکڑیوں کے تھے، سارے سانپ بن کے ادھر ادھر جناب گھوم رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے اژدہا بن کے سب کو آنن فانن نگل لیا، پورا میدان صاف ہو گیا، وہ ہو گئی ٹیکنالوجی، وہ ہو گیا جادو، کچھ نہیں بچا وہاں پہ۔ فرعون جو ہے وہ جناب غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ فرعون کہنے لگا قال فرعون، اس نے کہا آمنت بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے کس مسلمان ہو گئے تم؟ اللہ اکبر۔ یہ وہی حساب ہوا جیسے سندھ اسمبلی کہتی ہے جی 18 سال سے پہلے مسلمان ہی کوئی نہ ہو۔ تو کون ہوتا ہے؟ دین رب کا، اسلام رب کا، تو کون ہوتا ہے بھائی؟ یمامہ کے اندر آقا علیہ السلام کے غلام جو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جانے دے رہے تھے وہ تو ہم نے نہیں دیکھا جی۔ احد کے اندر جو مسکراتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے تھے، بدر کے اندر جو اپنی جانیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی بہادری کے قصے نہیں دیکھے، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے صدام حسین کو جب انہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تو اس کا ہنسنا اور زور سے کہکا لگانا، اور دشمن جو ہے ان کے دماغ پر، ان کے اعصاب پر بجلیاں گرا کے ان دلیلوں کو یہ قیامت تک کے لیے پیغام دے دینا۔ محمد عربی کے غلام جو ہے موت سے ڈرتے نہیں، موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دعوت حق سنائی، مصر کے اندر دعوت توحید سنائی۔ فرعون ذلیل جو ہے اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے پر، اپنی نبوت کے صدق پر، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سچے تعلق پر دلیل دیتے ہوئے معجزہ دکھایا۔ آپ نے اپنا عصا مبارکہ زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو اب فرعون نے یہ سوچا کہ یہ سارا ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ ہم بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی لائیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اب اس نے اپنے بندے بھیجے، میں جاؤ بھی جا کے بندے ڈھونڈو، پورے مصر سے جادوگر بڑے بڑے جو ہیں اس طرح کے لوگ، ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ اب یہ دونوں دن مقرر ہو گیا، ان کے میلے کا دن تھا جس دن باقی بھی علاقے کے لوگ سارے جمع تھے۔ اس میلے کے دن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تشریف لے آتے ہیں، اور دوسری طرف جو جادوگر ہیں ان کی تعداد جو ہے، ظاہری بات ہے پورے ملک سے جمع کیا گیا تھا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 70,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اتنے جادوگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے، اور بہت ساری لاٹھیاں، لکڑیاں، ڈنڈے، سوٹے جتنے جمع کر سکتے تھے وہ انہوں نے جمع کیے۔ جیسے وہ پہنچے فرعون کے سامنے وہ جادوگر، انہوں نے آ کے فرعون کو کہا کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو کوئی انعام شنام بھی ملے گا ہمیں، کوئی انعام ملے گا؟ اس نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاؤ تو تم میں سے ہر بندہ میرے نزدیک فواد چودھری ہوگا، میں وزیر بنا لوں گا، آیان مملکت میں شامل کر لوں گا، مشیر بنا لوں گا، انہیں خاص کرسی اس کے لیے لگاؤں گا، چیئر ہوگی اس پر وہ بیٹھے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارے جمع ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے۔ فرعون جو ہے وہ بھی آ گیا اور اس کے چیلے چماٹے سارے وہ بھی جمع ہو گئے۔ جب سارے آئے موسیٰ علیہ السلام کو وہ آگے کہنے لگے ہاں جی آپ ڈالیں گے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، آپ کچھ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں کچھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القو، میں تم ہی پھینکو، تم ہی دکھاؤ کیا دکھاتے ہو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جیسے ہی انہوں نے اپنا جادو دکھانا چاہا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس، سب کی آنکھوں پر جادو ہو گیا۔ کس چیز کا؟ ان جادوگروں کی ٹیکنالوجی کا۔ سارے متاثر ہو گئے، سارے اندھے ہو گئے، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پہ دو ہستیاں کھڑی تھیں جو اس حقیقت کو دیکھ رہی تھی اور ان کی ٹیکنالوجی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلکہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ مجھے حق کو ایسے دکھا جیسے حق ہے۔
حق دھندلا دکھائی نہ دے، حق پردے میں دکھائی نہ دے، حق مجھے بالکل ایسے دکھائی دے جیسے سورج دکھائی دیتا ہے آدھے دن کے اندر، نصف النہار میں جیسے سورج دکھائی دیتا ہے، مولا حق مجھے ایسے دکھائی دے۔ اور اللہم ارنا الباطل باطلا، مولا مجھے باطل بھی ایسے دکھائی دے جیسے رات کا اندھیرا سامنے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جی، تاکہ حق کی پیروی نہ چھوٹے اور باطل کے پیچھے بندہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ضروری ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے جناب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، سحروا اعین الناس، سب کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، کسی کو کوئی حق اور باطل کی پہچان نہیں رہی، کسی کو تمیز نہیں رہی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا کیا جی، کہتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے تو سب کو ڈرا دیا، سارے لوگ جو ہیں وہ سہمے ہوئے تھے، یہ کیا کر دیا۔ ظاہری بات ہے، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے جو لکڑیوں سے لدے ہوئے تھے، رسیوں سے لدے ہوئے تھے، ان کی لکڑیاں اور رسیاں ڈالی گئیں تو لاکھوں کی تعداد میں، اب رسیاں اور لکڑیاں ایک ایک اونٹ پہ کتنی ہوتی ہیں بتائیں ذرا، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تو سانپ اٹھ کے بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، پورے کے پورے جناب ایک دوسرے کے اوپر تہ کی تہ لگ گئی جناب ان سانپوں کی، اس طرح کر کے وہ جناب میدان میں سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، باقی سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کی نگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور تھا، انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے، اس جناب ان کی ترقی سے کیا متاثر ہونا تھا، وہ تو ان کی ترقی کی حقیقت کو جانتے تھے، انہیں تو پتہ تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ابھی جناب دھڑام سے نیچے جا گرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب ان کا جادو جو تھا وہ بھی معمولی نہیں تھا، جس کو رب تعالیٰ نے بیان کیا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بھی بہت بڑا جادو لائے تھے، بہت بڑا جادو لائے تھے وہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک طرف وہ ہیں کہ جناب فرعون اور اس کے حواری سارے جتنے بھی چودھری تھے اس کے ساتھ سارے تالیاں بجا بجا کے جناب اس کو تھپکیاں دے رہے ہیں، کہتا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے دو بندے کھڑے ہوئے تھے، این ان کے شور و شغب میں ہم نے دونوں کو وحی فرما دی۔ اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ، ہم نے وحی فرمائی۔ وحی کیا تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، میں موسیٰ تو بھی ایسا ڈالنا ذرا ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کر ناکام ساری، اس کو ذلیل و رسوا کر دے ٹیکنالوجی کو، آج ان کی ٹیکنالوجی پر تباہی پھیر کے رکھ دے، ذرا اپنا اثر ڈالنا ذرا موسیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس پھر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب آپ نے عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا نا فرعون کے سامنے، اور اس کا دربار اتنا اونچا تھا، اس کا جو پہلے والا جبڑا تھا اس کے چوکھاٹ پہ تھا اور اوپر والا جبڑا اس کے محل کے اوپر تھا، اس طرح کر کے اتنا کھل گیا تھا۔ اب بتائیں اتنے سانپ سامنے، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ اپنے عصا کو ڈالتے ہیں قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان القی عصاک، ہم نے واہی کی موسیٰ کو کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، بس پھر موسیٰ نے ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں جو اونٹ لدے ہوئے رسیوں کے اور لکڑیوں کے تھے، سارے سانپ بن کے ادھر ادھر جناب گھوم رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے اژدہا بن کے سب کو آنن فانن نگل لیا، پورا میدان صاف ہو گیا، وہ ہو گئی ٹیکنالوجی، وہ ہو گیا جادو، کچھ نہیں بچا وہاں پہ، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میں آج موسیٰ دکھا دے اپنے عصا کی طاقت، ان کو پتہ چل جائے شیطانی قوت کیا ہوتی ہے اور رحمانی طاقت کیا ہوتی ہے۔ آج ان کو بتا دے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا معنی کیا ہے۔ آج ان پہ آشکار کر دے میں نے جو اپنے خزانے عرش کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت بندہ مومن کو عطا فرما رکھی ہے، میں موسیٰ آج کھول دے ان پر، تو آج ظاہر کر دے ان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی وہ لوگ جو آئے تھے پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ منظر یہاں لوگ بیان کرتے ہیں، وہاں تھپکی دینے والے کون تھے؟ فرعون تھا اور اس کے حواری تھے، لیکن قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی ٹیکنالوجی کی نا فیل، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا اسے، پھر وہ منظر پھر خالق اور مالک بیان فرمایا، خود تو مزہ نہیں آ جائے گا یار اللہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ، بس پھر کیا تھا، حق کھڑا نہیں ہو گیا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ بنا کے سامنے لا رہے تھے ان کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے ان کا اس کا ستیہ ناش ہو گیا، کچھ نہیں بچا اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، رب تعالیٰ نے فرمایا وہی وہ فرعون، اس کے حواری، وزیر، مشیر، سارے چیلے چماٹے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہی مغلوب ہو گئے، سر نیچے ہو گئے ان کی واہ واہ جو تھی ساری، وہ جناب ساری ایسے سمجھے سارے زخم چاٹ رہے تھے، موسیٰ نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، گھروں کو جاتے ہوئے ذلیل منہ لے کے جا رہے تھے، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، ذلیل ہو کے جا رہے تھے واپس۔ پھر ان کا کیا ہوا جو 70,000 آئے تھے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے 70,000 جادوگر جو آئے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں نہیں پڑ گئے، وہاں رب تعالیٰ سارے سجدے میں پڑ گئے رب تبارک و تعالیٰ۔ بتائیں یار
اللہ اکبر کبیرہ. پھر انہوں نے سجدے میں پڑھ کے کہا کیا؟ قالوا آمنا برب العالمین. انہوں نے کہا ہم تو اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو سارے جہان کو روٹی دینے والا ہے، سارے جہان کو روٹی دینے والا ہے جی. فرمایا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی پالنے والا ہے، ہارون کا بھی پالنے والا ہے، جس نے اتنے سونے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، جنہوں نے ہمیں توحید کی چاشنی دی ہے، جنہوں نے ہمیں نبوت کا جام پلایا ہے. یہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نمائندے سونے چمکتے چہرے والے جو کھڑے ہیں، کیونکہ وہ تو بھائی ٹیکنالوجی والے تھے، وہ تو جناب باطل والے تھے. جب انہوں نے حق کو دیکھا تو پہچان گیا جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ تو خاک ہی تھی، نور تو حقیقت میں عرش کا یہ لے کر کے آئے ہو. اندازہ لگائیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے ہیں. اب فرعون جو ہے وہ جناب بھڑکا، فرعون جو ہے وہ جناب غصے میں لال پیلا ہو گیا. فرعون کہنے لگا قال فرعون، اس نے کہا آمنت بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے کس مسلمان ہو گئے تم؟ مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میں سے بڑا ہوا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ وہی حساب ہوا جیسے سندھ اسمبلی کہتی ہے جی 18 سال سے پہلے مسلمان ہی کوئی نہ ہو. تو کون ہوتا ہے؟ دین رب کا، اسلام رب کا، تو کون ہوتا ہے بھائی اس پہ روک لگانے والا؟ تو یہ فرعونی دماغ ہے. کس کا دماغ ہے؟ فرعونی دماغ ہے. فرعون نے کہا تھا قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے. کیوں بھائی؟ اللہ اکبر. اب فرعون نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ تھا تو وہ جمہوری ذہن کا کاریگر تو تھا. اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. اچھا مجھے اب پتہ چلا وہ سارے تو موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، یہ ساری سازش کی ہے تم نے میرے خلاف، یہ ساری چال چلی ہے تم نے میرے خلاف. مجھے تو اب پتہ چلا سارے مولوی کے ساتھ کے تھے تم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے تھے، ہارون کے ساتھ کے تھے تم تو بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. آگے کہنے لگا لتخرجوا منہا اہلا. اچھا تم بھی موسیٰ کے ساتھ مل کے ہمیں یہاں سے نکالنے کے چکر میں ہو، تم قبضہ کرنے کے چکر میں ہو، قبضہ گروپ ہو تم بھائی. اللہ اکبر. فرعون نے آگے دھمکی دی فسوف تعلمون، کہنے لگا تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی بتاتا ہوں تمہیں. ساتھ ہی اس نے دھمکی دی. فرعون نے آگے کیا کہا؟ کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. اس نے کہا میں تمہاری ایک جانب کی یہ بازو کاٹ دوں گا، دوسری جانب کی ٹانگ کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو میں لٹکا دوں گا، تم سب کو لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں پر لٹکاؤں گا، میں سب کو لٹکا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا اندازہ لگائیں یار ان بندوں کا کلام کیا ہے. جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ مقام اب آ گیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں وہ جو ایک لمحے بھر کے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں یار. موسیٰ علیہ السلام کو ملے نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سنا نہیں. بتائیں یار موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی نہیں سنی، صرف دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایمان ایسے گھر کر گیا دل میں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا قالوا، وہ بولے سارے انا الی ربنا منقلبون، وہ ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو یہاں آئے اس لیے ہیں کہ اسی کی طرف جانا ہے جی. آج نہیں تو کل جانا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ پھر حق کے لیے لڑتے ہوئے جائیں، حق کی حمایت میں جائیں جی، حق کے دفاع کے لیے جائیں ہم یہاں سے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ہوا کیا جی؟ میں نے کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اس نے کہا کہ تو ہم سے کیا بدلہ لے گا جی، ہم جو کچھ اب دیکھ چکے ہیں، اب وہ چیز ہمیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لایا نا، ہمارے رب کی نشانیاں، ہم تو وہ نشانیاں دیکھ کے مالک کو پہچان نہیں گئے ہم تو جی. اب جو ہے اب ہم راہ حق سے ہٹیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا انداز لگائیں نا یہاں پہ فرعون کے کلام کو دیکھیں اور ان جادوگروں کے کلام کو دیکھیں. اب تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے ہیں سارے، ہارون علیہ السلام کے صحابی بن گئے ہیں سارے. اب ان کے کلام کو دیکھیں اور جناب فرعون کے کلام کو دیکھیں. انہوں نے کیا کہا؟ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے بازو کاٹ دوں گا ایک جانب کے، اور ایک جانب کی ٹانگ کاٹ دوں گا، کاٹنے کے بعد تمہیں لٹکا دوں گا، میں سولی چڑھا دوں گا کھجور کے درختوں پر جی. غور کرنے والی بات یہ ہے ہمیشہ سے باطل جو ہے اس کے پاس حق کو دبانے کا واحد راستہ تشدد کا ہی ہے، تشدد کا ہی ہے. باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، باطل کے پاس حق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ ہر دور کے اندر، چاہے وہ فرعون ہو. فرعون نے کیا کیا؟ کہا کہ میں لٹکا دوں گا تمہیں، بازو کاٹوں گا، ٹانگیں کاٹوں گا، کاٹی اس نے، لٹکا دیا سب کو، پھر سب کو لٹکا دیا اس نے. نمرود، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے مناظرے میں، نمرود ناکام ہوا، اس کے بندے ناکام ہوئے، سارے نامراد ہو گئے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. جب دلیل کے راستے سے ہٹے، یعنی جب دلیل نہ ملی ان کو حق کو جھٹلانے کی، آگ لگا دی. بتائیں یہی جناب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، باقی انبیاء کرام، ہود علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ جی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. اور آج تک جب بھی حق جو ہے وہ باطل کے سامنے آتا ہے تو باطل جو ہے اپنی یوں ہی بدماشی دکھاتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس تلواریں تھیں، آج ان کے پاس گولی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو باطل جو ہے ہمیشہ تشدد کر رہا اپناتا ہے، باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی. باطل جو ہے وہ حق کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا، یہ ذہن میں رہے. جب بھی حق کہیں سے سر اٹھانے لگے گا باطل جو ہے اس کو دبوچے گا فوراً، باطل جو ہے وہ آگے بڑھ کے آئے گا، باطل جو ہے وہ ہر طرح سے جناب اس کو دبانے کی کوشش کرے گا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب ہوا کیا جی؟
ان 70,000 نے جب یہ بھانپ لیا کہ اب بچنے کی گنجائش تو ہے نہیں اور راہ حق ہم چھوڑ نہیں سکتے، انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بیک زبان یہ دعا کی، بیک زبان یہ دعا کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہیں مولا اب تو صبر ہی انڈیل دے ہم پر، یہ نہیں کہا کہ صبر عطا فرما دے، نہیں، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا جی، یہ بندہ کسی کو کہے یار اس کو گلاس پانی کا پلا دے، کہتے ہیں نا اس کو گلاس پانی کا پلا دے، کسی کو زیادہ پیاس لگی ہو تو بندہ یہ کہہ دیتا یار اس میں پانی بہا دے، ہیں بالٹی پانی کی لا بھی اس کے لیے، اس طرح مخول میں کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے کیا کہا، جتنی بڑی تکلیف سامنے تھی، جتنی بڑی اذیت سامنے تھی، انہوں نے اس اذیت کو تکلیف کو دیتے ہوئے رب تعالیٰ کو کیا کہا، یہ نہیں کہا مولا صبر عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو صبر والا بنا دے، نہ بلکہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا، مولا ہم پر صبر انڈیل دے، صبر انڈیل دے ہم پر، ہیں یا اللہ جتنی شدت سے تکلیف آئے نا اتنا صبر دینا مولا، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو تیرے راہ سے وہ ظلم کرے، وہ تشدد کرے، تیرے راہ سے ہمارے پاؤں کھڑ جائیں اور ہم جہنم جا گریں اور تیری رفاقت، تیرے موسیٰ کلیم کی رفاقت جو ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے، نہ مولا یہ دنیا کی زندگی یہی رہ جائے گی، یہ سارے عہدے اسباب عرش ہے یہ یہی رہ جائے گا، مولا ہم وہ ٹیکنالوجی پہ تھوک چکے ہیں، ہم تیری روحانیت کا نور اور اس کی طاقت ہم دیکھ چکے ہیں، مولا اب ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، تو بھی ہمیں صبر عطا فرما، افرغ علینا صبرا، صبر انڈیل دے ہم پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات کیا کی، مولا آخر تک وتوفنا مسلمین، اور ہماری روح بھی نکلے تو اسلام کی حالت میں نکلے۔ کیا یار ان کو فکر لگ گئی تھی اسلام کی، آج کے مسلمان کو بھی فکر ہے اسلام کی ایسی؟ بات غور کرنے والی جو ہے نا اس مسئلے پر وہ یہ ہے کہ یار تھوڑا سا بھی وقت ہوا ہے کلمہ پڑے ہوئے دلیری کیسی آ گئی ہے ان میں، حق کے لیے لڑنے کا، حق کے لیے جان تک سے گزرنے کا ایسا جذبہ اور ولولہ آیا ان کے اندر، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک دو باتیں میں صرف آپ کی ضیافت طبع کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جب 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، ہمارے علماء حق نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کا، تو اس کو یہ تو بے دین تو اس کو غدر کہتے ہیں نا، ہیں جتنے بھی ٹی وی بیٹھے ہوئے لبرل سیکولر ہیں یہ اس کو غدر کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے نا ہمارا ڈیڈ جو تھا اس کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے، ہیں انڈیا والے ہندو پلیت جو ہیں وہ فلمیں بناتے ہیں غدر کے نام سے، ہیں جی یہ دھوکہ تھا بھائی مسلمانوں کی طرف سے، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت محمد یحییٰ نام کا ایک بندہ تھا، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا عالم تھا وہ بندہ، ہاں جی اسے انہوں نے قید کیا، وہ تھا نال ساتھ اس کے دو بندے اور بھی تھے، جی یہ تین بندے جو ہیں ان کو انہوں نے قید کیا، قید کرنے کے بعد ان کی کورٹ میں مقدمہ چلا انگریز بھی، ہاں جی جب مقدمہ چلا تو مقدمے کے اندر انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو پھانسی دے دیا جائے، انہوں نے جا کر کے بتا دیا ان کو کہ جناب وہ تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ سنا انہوں نے ہوا میں اڑا دی، اور جناب مزے کے ساتھ کھائیں، مزے کے ساتھ اٹھیں، مزے کے ساتھ پئیں، ہاں جی وہ آئیں ان کے ڈاکٹر آئیں، وہ آ کے دیکھیں، وہ کہیں کہ یہ دن بدن جو ہے ان کی صحت بہتری ہوتی جا رہی ہے، پہلے کمزور تھے اب ان کی صحت بہتر ہوتی جا رہی ہے، سمجھ بار بات ہے، ہاں جی پہلے جو ہے ان کو اتنی نیند نہیں آتی تھی، اب اتنے سوئے رہتے ہیں، سکون کے ساتھ پڑے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ہاں جی انگریز جو ہے وہ دنگ رہ گیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ کے پاس جب وہ آئے نا انہوں نے آ کے پوچھا، کہا کہ یار آپ کو بتایا کہ آپ کو پھانسی ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، یار اس میں گلنے سڑنے والی کون سی بات تھی یار، ہم تو رب کی بارگاہ میں، ہم تو آئے اس لیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اس سے اعلیٰ، اس سے بڑھیا، اس سے اچھی موت ہی کون سی ہے یار بتاؤ، ہاں جی غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ رحمہ اللہ کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو جناب لے جائے گا جناب گھاٹ کی طرف، ہاں جی اس کے بعد غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا وزن بڑھ گیا تھا، بتائیں ایک کتاب میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وزن کیا نا یہ پھانسی کی سزا سنانے سے پہلے، اور جب وہ دن آیا تو تب وزن کیا تو 6 کلو وزن بڑھ چکا تھا ان کا، 6 کلو وزن بڑھ گیا تھا، بتائیں وزن بڑھتے ہیں کسی کے، ہیں انہوں نے فرمایا نا حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے اور خلیفہ تھے، وہ مدینہ شریف سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں علم الدین کو ملتے جاؤں میاں والی جیل، جب میاں والی جیل میں آئے نا یہاں سے پھر گولڈا شریف گئے، پیر صاحب رحمہ اللہ کو کہنے لگے کہ حضور کہ میں جو خوشبو میں نے مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سونگھی ہے نا وہی خوشبو مجھے علم الدین شہید والی کوٹھری سے آ رہی تھی، میں خدا کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں امام الانبیاء خود تشریف لاتے رہے، خوشبو تو آنی تھی، بتائیں، یعنی جو حق کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں رکھی ہوئی نا، جی وہ کمزور نہیں پڑتے، وہ تو پھندے کو چوم لیتے ہیں، قسم خدا کی آج تک صدام حسین شہید رحمہ اللہ کا جو اس کا مسکرانا ہے نا بندے کا، ہیں پوری دنیا کے لبرل، پوری دنیا کے کافروں کے منہ پہ تمانچہ اتنا بڑا یار، اللہ کی قسم، ہم نے جناب یمامہ کے اندر آقا علیہ السلام کے غلام جو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جانے دے رہے تھے وہ تو ہم نے نہیں دیکھا،
ہیں جی عہد کے اندر جو مسکراتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے تھے، بدر کے اندر جو اپنی جانیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی بہادری کے قصے نہیں دیکھے، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے صدام حسین کو جب انہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تو اس کا ہنسنا اور زور سے کہکا لگانا، اور دشمن جو ہے ان کے دماغ پر، ان کے اعصاب پر بجلیاں گرا کے ان دلیلوں کو یہ قیامت تک لیے پیغام دے دینا، محمد عربی کے غلام جو ہیں موت سے ڈرتے نہیں، موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ تو یہ اس کا یہ منظر جو ہے قسم خدا کی قیامت تک بھولنے والا نہیں ہے، بھلانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قانون ہے ان کا، جو بھی بندہ مرنے لگے اس کو پھانسی دیتے ہیں، اس کے منہ پہ جناب کپڑا چڑھا دیتے ہیں۔ ہاں جی انہوں نے کیا کہا کہ نہیں کپڑا چڑھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں ایسے جاؤں، کلمہ پڑھتے ہوئے جوان گیا یہاں سے، یار بتائیں ایک ایک بندہ جو ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ ہاں جی آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ کیسے، ان کو پتہ ہے یار ہم جس بارگاہ میں جا رہے ہیں اس بارگاہ سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہاں جی کیا انعامات ملنے والے ہیں، کیا اکرام ملنے والے ہیں۔ تو وہی حال اور کیفیت ان لوگوں کی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی، جنہوں نے ابھی آئے اور کلمہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ان کے دلوں کے اندر رکھ دیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ میں اور آپ بھی سوچیں یار، ہاں جی کیا خیال ہے جس مردی کا، جس جمع مردی کا، جس بہادری اور عزم اور عظیمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، آج کے مسلمان بھی کرتا ہے یار۔ انہوں نے تو تورات نہیں سنی تھی ابھی تک، تورات ہی نہیں سنی، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا ہے، ہاں جی تو آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے صرف روٹی کے لیے قرآن سے غداری کر جائے، بتائیں کیا کلمہ پڑھا اس نے پھر یار، سمجھ سے باہر بات ہے۔ صرف روٹی کے لیے قرآن سے غداری کر جائے، روٹی کی خاطر کہنے لگے قرآن تو بھوکا مرنے کے لیے آیا ہے، بتائیں کیا ایمان ہے اس بندے کا یار، بتائیں صرف 4 پیسوں کی خاطر ہیں جی یورپ کی جناب گندگی کھانے کے لیے یہاں لکھ کے دے کے چلا جائے میں قادیانی ہوں، بتائیں، اور کہے جی میں نے تو اوپر سے لکھ کے دیا تھا، کیا بنے گا ان کا یار۔ فرعون، اب یہاں پہ بات بڑی قابل غور ہے ویسے قسم خدا کی، فرعون نے کیا کہا تھا، تم غالب آ گئے تو تمہیں میں کیا دوں گا، اپنے پاس کرسی دوں گا۔ یہ آیت مبارکہ بالکل سامنے کھڑی یار، ابھی دور نہیں گئے ہم، یہ ہے ان وجہ سہرہ تو فرعون کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرن، کو اجر بجر بھی دے گا، انعام بھی ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ تو فرعون نے کہا نام ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم سارے قریبی بن جاؤ گے میرے، سب کو پاؤں اٹھاؤں گا میں، موسیٰ پر غالب آ جاؤ بس، یہ جو دینی قوت ہے اس کو کچل دو تم بس، پھر دیکھنا تم پہ انعام و اکرام کی کیسے بارش ہوتی ہے۔ یہ تھی ان کی حرکت ایسی جو خصاصت والی تھی، بالکل ہلکا بندہ یہ حرکت کرتا ہے کہ جناب میں حق سے ٹکر کھا جاؤں تو پھر آپ مجھے دیں گے کیا، حق سے لڑ پڑوں تو مجھے کیا ملے گا، موسیٰ سے لڑ پڑوں گا تو بتاؤ مجھے کیا ملے گا، رب کے دین سے لیکن اللہ اکبر جیسے ایمان ان کے اندر آیا، ہاں جی پہلے عہدے کے لیے رب کے نبی سے لڑنے جا رہے تھے، ایمان اندر آیا، اب جان سے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے یار وہ تو، ہاں جی صرف جان دینا ایسے نہیں ہے کہ جناب تلوار ماریں گے جان نکال دیں گے، نہ ایسا نہیں ہے، یہ بازو کاٹیں گے، ٹانگ کاٹیں گے، پھر لٹکا دیں گے، تڑپ تڑپ دنیا سے جاؤ، یہ کیفیت، یہ اس کا اعلان سننے کے بعد انہوں نے پھر یہ دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا اب تیری ذات پر جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو ہم نے چھوڑنا نہیں، تیرے نمائندوں کو ہم پہچان چکے ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، بس مولا جتنا ظلم ان کی طرف سے ہونا اتنا اس سے بھی زیادہ ہم پر صبر انڈیل دے تو، تاکہ ہم اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور استقامت عطا فرمائی ہوگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، جب آپ نے اسلام کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فرعونی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، اس خاتون کے پاؤں میں آ کے میخ ٹھونکتے تھے، اس طرح کر کے میخ ٹھونکتے تھے پاؤں میں، وہ خاتون جناب ایسے کھڑی رہتی، اور کھڑا بھی کہاں کرتے تھے، دھوپ کے اندر، سخت دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، جیسے وہ جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ جا کے اس کے اوپر اپنے پروں سے چھاؤں کر دو، تم میری بندی ہے میرے دین کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر چھاؤں کر دو، دھوپ نہ لگنے دو اس کو، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب یہ انعام اور اکرام ہوتا۔ دنیا میں ہی کھڑی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محل دکھایا جنت کے اندر، کہنے لگی مولا یہ کس کا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تیرا ہے، اس نے کہا عطا فرما، رب فرمایا تو آ جا میں دے دیتا ہوں، جی یوں پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بتائیں کیسے کا حوصلہ آ گیا خاتون کے اندر یار، پاؤں میں روزانہ میخیں ٹھوکی جائیں، دھوپ کے اندر کھڑا کر دی جائے، خاتون جو ہے پھر بھی کھڑی ہو، یہاں ایک مرد ہو کہ جناب روٹی کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا سودا کر جائے، افسوس ہے ایسے بندے پر یار، روٹی کی خاطر رسول اللہ کے دین کا سودا کر جائے۔ بندہ مومن سے یہ ویسے بات بہت بعید ہے، بندہ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے قدموں کی بھیک عطا فرما دے، ہمیں بھی ایسی عظیمت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم بھی دین حق کو ایسے بیان کریں۔ قسم خدا دی دیکھیں یار فرعون کے سامنے کھڑے ہو کیسے بیان کیا انہوں نے، ٹھوک کے بیان کیا، دین بیان کیا، اندازہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل